بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. حاضرین گرامی اکرام، آج ہم سب محترم جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق صاحب آپ کے در دولت پر آپ کے والد گرامی محترم جناب صادق حسین صاحب ان کے سال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا، مل کر بیٹھنا، اللہ رب العزت کا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شفاعت عطا فرمائے. ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اللہ پاک ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے. حاضرین محترم، جس طرح قرآن پڑھنا یہ ایک عمل ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ایک عمل ہے، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا یہ سارے اعمال ہیں، اسی طرح یہ ایصال ثواب کی محفل یہ بھی ایک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. رب کائنات نے فرمایا کہ تم عمل کرو، تمہارا عمل دیکھا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ عمل کہیں جا رہا ہے. جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ کہیں پہنچ رہا ہے. جو بھی عمل کریں، چاہے چھوٹا عمل کریں چاہے بڑا عمل کریں، ہر عمل کہیں نہ کہیں جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اچھا عمل کریں وہ آگے جاتا ہے، برا عمل کریں وہ آگے نہیں جاتا. جس طرح اچھا عمل آگے جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی آگے جاتا ہے. اور رب کائنات نے فرمایا کہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا جو عمل ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. جو تم عمل کرتے ہو وہ تمہارا عمل اللہ بھی دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ اور اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سارے مومن یہ تمہارا عمل دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عمل کہیں جا رہا ہے، کہیں پہنچ رہا ہے. ہمارے عمل کو کوئی وہ بھی دیکھ رہا ہے اور سارے مومن یہ تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں. ہم جب نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے،
وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب اچھے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اعمال کو دیکھ کر قبر میں خوش ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا عمل تمہارے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے, والدین کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے, وہ امت کہ جس پر اللہ نے بڑا رحم کیا, ہر حوالے سے اس امت پر رحم کیا. اور فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب مر کے اپنی قبروں میں جائیں گے تو وہ جائیں گے تو اپنے گناہوں کے ساتھ, لیکن اللہ ان پر اتنا رحم کرے گا کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے کندھوں پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا. وہ گناہوں سے پاک ہو کر, صاف ہو کر ایسے اٹھیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے پیچھے جو لواحقین ہیں, ان کے جو بہن بھائی ہیں, جو لواحقین کے بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے والد, اپنے بزرگ, اپنے بہن بھائی, دوست احباب, اعز و اقارب کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے, رب کائنات ان کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے مرنے والے کی بخشش بھی فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل سے فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور جن کے اصحال ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں انہیں بھی اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ, وہ بھی آپ سماعت فرما لیں خیر و برکت کے لیے, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. اس موضوع پر بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, لیکن جو قبلہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں حکم دیا, آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اسی وقت پر جو ہے وہ دعا بھی کی جائے گی. تو آخری حدیث مبارکہ خیر و برکت کے لیے یہ بھی سنیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پر قربان جائیں اور اپنے مقدروں پر بھی قربان جائیں کہ ہم نے کوئی عام نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہماری زندگی میں بھی ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے, مرنے کے بعد بھی ان کا کرم ہے, اور حشر والے دن بھی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, رب کائنات ایک بندے کو مقام دے گا, مرتبہ دے گا, ترقی دے گا, عروج دے گا, اور اس بندے کو نیکیوں کے پہاڑ عطا فرمائے گا. قبلہ ڈاکٹر صاحب وہ بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے جو اتنی عزت دے رہا ہے, اتنا مقام دے رہا ہے, اتنا مرتبہ دے رہا ہے, یہ کس وجہ سے؟ میں نے تو جو زندگی گزاری ہے اپنی, مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر شاید کوئی ایسا نیک عمل نہ کیا ہو, اور اس کے باوجود تو مجھے اتنی عزت افزائی دے رہا ہے, اتنا مقام دے رہا ہے. رب فرمائے گا کہ بندے مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں, ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں. تو نے زندگی کے اندر شاید کوئی ایسا نیک عمل نہ کیا ہو, لیکن تو نے جو اپنی نیک اولاد چھوڑی, تو نے جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے چھوڑا, وہ تیری نیک اولاد تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی رہی, تیرے لیے قرآن کی تلاوت کرتی رہی, تیرے لیے جو ہے وہ نیک اعمال کر کے ثواب تجھے پہنچاتی رہی. یہ تیری نیک اولاد کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا. تو حاضرین محترم, یہ ہمارا جو عمل ہے یہ ضائع نہیں جاتا. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوست احباب کو, اعز و اقارب کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی, اور یقیناً یہ ان کا عمل جو ہے وہ رب کائنات بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا محبوب بھی دیکھ رہا ہے, اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا وہ بھی اللہ رب العزت نیت بھی جانتا ہے, ارادے بھی جانتا ہے. اللہ پاک ان کی اس خدمت کو, ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اللہ پاک اس عمل کا صدقہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر درجات جو ہے ان کے بلند فرمائے. حاضرین محترم, ٹھیک ہے جس طرح آپ کو. تو حاضرین محترم, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا تو آپ کے حکم پر انشاءاللہ جو ہے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی, یہ بڑی خاص جملے ہیں. جہاں اس جملوں کا جہاں آغاز ہوتا ہے نا,
اس مقام پر ذرا ہم غور کریں. ہم فجر کے اندر، ظہر کے اندر، عصر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء، ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب فرماتا ہے کہ مغفرت مانگو. ربنا اغفر لی، ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. ولوالدی، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور باری تعالیٰ سارے مومنوں کی یوم حساب والے دن مغفرت فرما. تو حاضرین محترم، ہم دعا کرتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ سے مانگتے ہیں. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنی بات کرو. رب نے یہ نہیں فرمایا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، میں نے اس کی تلاوت بھی کی. یہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے خود فرمایا ہے صرف اپنی بات نہ کرو، جب بھی مغفرت مانگنی ہے اپنی بھی مغفرت مانگو، اپنے والدین کی مغفرت بھی مانگو، اور سارے مومنوں کی مغفرت مانگو. رب کائنات نے اپنی مغفرت کا بھی ہمیں حکم دیا، والدین کی مغفرت کا بھی ہمیں حکم دیا، اور سارے مومن جو ہم سے پہلے گزر چکے، جو ہمارے بعد آنے والے قیامت تک مومن ہیں، ساروں کی مغفرت مانگو. قرآن کریم کے اندر یہ حکم نہیں ہے. اب بعض لوگ میں ذہنوں میں قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں یہ صرف مردہ کو ہی کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں ایصال ثواب کا جو مطلب ہے نا، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی زندہ یا مردہ کو پہنچانا. یہ شریعت کے اندر جائز ہے. زندہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں اس عمل کا ثواب، مردہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں. ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، ہم نے حج اور عمرہ کیا. یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں کسی مردہ کو بھی پہنچائے جا سکتے ہیں اس کا ثواب، اور کسی زندہ انسان کو بھی. اب اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی تو ہم اگر اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیں گے ہمارے نامہ اعمال سے وہ ثواب ختم ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. وہ رب کائنات کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کی عطا بڑی وسیع ہے. ہم کبھی اس کی عطا کو محدود نہیں کر سکتے. جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو ملتا ہے جس کو ہم احسان کرتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ صرف اپنی بات نہ کرو، نماز کے اندر جب بھی دعا کرو اپنی مغفرت بھی مانگو، اپنے والدین کی مغفرت بھی مانگو. زندہ ہے تب بھی مغفرت مانگو، اگر فوت ہو کے قبر میں چلے گئے ہیں تب بھی ان کی مغفرت مانگو، تب بھی مانگو، اور سارے مومنین کی مغفرت مانگو. اور پھر ہم نے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. باری تعالیٰ تو ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں. تو حاضرین محترم، اگر ہماری دعا سے کسی کو فائدہ نہ پہنچنا ہوتا، یہ جو عمل کرتے ہیں اس عمل سے کسی کو فائدہ نہ ملنا ہوتا، تو رب کبھی ہمیں ایسا حکم دیتا؟ رب ہمیں کبھی ایسا حکم نہ دیتا کہ بھائی تم اپنی بات کرو، اپنے لیے مغفرت مانگو، کسی کے لیے مغفرت مانگو کہ تو یہ فضول ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں. اگر یہ عمل ایسا ہوتا تو رب ہمیں کبھی حکم نہ دیتا، اللہ کا محبوب ہمیں کبھی اس طرح کا حکم نہ دیتا. تو اس طرح کا جو حکم ملا ہے یہ شریعت کے اندر بالکل جائز ہے. اور میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہر اس اولاد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے والدین جن کے زندہ ہیں اور زندگی میں ان کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور اس خدمت سے اللہ رب العزت کے جو ہے محبوب اور مقبول بندے بن جاتے ہیں. اور جو والدین فوت ہو جاتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ یہ بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث، میں مختصر کر رہا ہوں. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے بلند آواز سے آمین کہہ رہے تھے. 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ آپ بلند آواز سے آمین کہہ رہے تھے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آمین اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے. میں جیسے دعا کرتا ہوں نا کہ باری تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، تو ہم سب کہتے ہیں آمین. باری تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما، تو ہم کہتے ہیں آمین. یعنی جب ایسے جملے بولے جائیں تب اس کے بعد بندہ
बिला वो सोचे समझे आमीन कह देता। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने आज एक ऐसा अमल देखा कि दुआ करने वाला भी कोई नहीं था और आप आमीन फरमा रहे थे। बड़ा अजीब मामला था। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, बड़ी ख़ास बात कर रहा हूँ। फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आमीन आप फरमा रहे थे और दुआ करने वाला भी कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया, ऐसा नहीं, जिब्रील अमीन उस वक़्त मेरी खिदमत में आया। सैयदना जिब्रील अमीन आकर उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बदबख्त है वो शख्स, ज़लील व ख्वार हो वो शख्स कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना किया। बदबख्त है वो शख्स। तो हाज़िर मोहतरम, जिनकी ज़िंदगी के अंदर वालिदैन आते हैं और वो उनकी खिदमत कर लेते हैं, उस खिदमत करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होता है, अल्लाह का महबूब भी खुश होता है, और ये जन्नत को पाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो हाज़िर मोहतरम, अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की सही मानों में खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ख़िदमत ये नहीं कि ज़िंदा है तब खिदमत हो सकती है, नहीं, खिदमत ऐसे भी हो सकती है जैसे किबला डॉक्टर साहब आज अपने वालिद गिरामी की कर रहे हैं, आज उनकी खिदमत कर रहे हैं। वो फोत हो चुके हैं, कब्र में चले गए हैं, और किबला डॉक्टर साहब ने हम सबको बुलाया है, हम सब ने कुरान करीम की तिलावत की है। अभी इंशाल्लाह हुजूर का ज़िक्र भी करेंगे और फिर ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। ये सारा अमल जब उनकी बारगाह में जाएगा तो वो यकीनन खुश होंगे, खुश होंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारे आमाल तुम्हारे ख़ानदान के मुर्दों पर पेश किए जाते हैं। तुम्हारे आमाल तुम्हारे ख़ानदान के मुर्दों पर। अब आमाल जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, आमाल बुरे भी होते हैं। अच्छे अमाल भी उनके लिए बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर इंसान कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह भी उनकी बारगाह में पेश किया जाता है। वो देखते हैं अपने बच्चों की, अपने औलाद के आमाल को, अपने बहन भाइयों के आमाल को। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे ख़ानदान के मुर्दों पर पेश किए जाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे आमाल जब तुम्हारे वालिदैन की खिदमत में जाते हैं तो वो उन आमाल को देखकर खुश होते हैं। कब्र के अंदर वालिदैन खुश होते हैं अपनी औलाद के अच्छे आमाल को देखकर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि बारी ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमारी औलाद को नेक बनाया, हमारी औलाद को ऐसा बनाया कि वो हमारे लिए हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहे हैं, मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं, कुरान की तिलावत करके हमारी बारगाह में पेश कर रहे हैं। ये नेक आमाल जब जब उनकी बारगाह में जाते हैं वो खुश होते हैं, जब जब उनकी बारगाह में जाते हैं। और हुजूर ने फरमाया कि जब बुरे आमाल तुम्हारे वालिदैन की बारगाह में जाते हैं तो वो उनको देखकर परेशान होते हैं, उनको अज़ियत होती है, उनको तकलीफ़ होती है जब हमारे बद आमाल हमारे वालिदैन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरिश्ते उनकी बारगाह में पेश करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कब्र के अंदर वालिदैन को अज़ियत होती है, तकलीफ़ होती है, इन आमाल से परेशान होते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अच्छे आमाल जब हमारे वालिदैन की बारगाह में जाएं तो उन्हें कब्र के अंदर राहत मिलती है, सुकून मिलता है, वो खुश होते हैं। नबी पाक ने फरमाया जब बद आमाल जाएं, बुरे आमाल जाएं तो वो इन आमाल को देखकर परेशान होते हैं। और परेशान होने के बाद किबला डॉक्टर साहब, वालिदैन क्या करते हैं? नबी पाक ने फरमाया कि जब बद आमाल उनकी बारगाह में जाते हैं तो उन बद आमालियों को देखकर वालिदैन कब्र के अंदर दुआ करते हैं। वालिदैन कब्र के अंदर दुआ करते हैं, बारी ताला ये जो हमारे बेटे से बद आमाली हो गई तो इसे मुआफ़ फरमा। कब्र के अंदर वालिदैन दुआ करते हैं। अच्छे आमाल जाएं तो खुश होते हैं, बद आमाल जाएं तो परेशान होते हैं। और कब्र के अंदर दुआ करते हैं, बारी ताला तो हमारे बेटे को उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक तू इसे नेकी की हिदायत ना अता फरमाए। तो हाज़रीन मोहतरम, ऐसा नहीं है कि वालिदैन ज़िंदा हो तब उनकी दुआएं मिलती हैं, नहीं, वालिदैन दुनिया से चले जाएं, कब्र में चले जाएं, करीम आका ने फरमाया कि कब्र के अंदर भी जब नेक आमाल जाते हैं तो खुश होते हैं, बद आमाल जाएं तो वो दुआ करते हैं कि बारी ताला इन्हें उस वक़्त तक मौत न देना जब तक हिदायत न मिल जाए। तो हाज़रीन मोहतरम, हम समझते हैं कि सिर्फ हमें ही मौका मिलता है अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, उनकी खिदमत करने का सिर्फ हमें ही मौका मिलता है, हम ही सिर्फ उनके साथ एहसान कर सकते हैं। नहीं, वालिदैन तो ऐसी हस्ती हैं
ایسی عظیم ذات ہے کہ پوری کائنات میں ان کا کوئی نعمت بدل نہیں. ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں باپ نہیں ملتے, بہن بھائی نہیں ملتے. حاضرین محترم, آج پرفتن دور ہے, ہر چیز مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی دوست احباب آئے, بہن بھائی, رشتہ دار, ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. تو حاضرین محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز مل جاتی ہے کائنات کے اندر, ہر چیز مل جاتی ہے, اور لیکن ماں باپ بہن بھائی نہیں ملتے. یہ بڑے مقدس رشتے ہیں, بڑے پیار والے رشتے ہیں, بڑے احترام والے رشتے ہیں. خدا را اس پرفتن دور کے اندر ان رشتوں کا ادب و احترام کریں, ان کی عزت و تکریم کریں, ماں باپ سے حسن سلوک کریں. ہمیں قرآن کریم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر بار بار حکم دیا گیا ہے, والدین کے ساتھ احسان کرو, ان کے آگے اف تک بھی نہ کرو, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, ان کے لیے دعائیں رحم کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو کہ باری تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرما, ہمارے والدین کے اوپر بھی رحم فرما. اس طرح رحم فرما کہ جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے والدین نے ہمارے اوپر رحم کیا. ان کے لیے رحم کی دعا کرو. ہم چھوٹے تھے, کتنا ہمارے والدین نے ہمارے اوپر رحم کیا, ہماری پرورش کی, ہماری تعلیم و تربیت کی, ہمیں جو ہے وہ ہر سکھ دیا, ہمیں ہر چیز عطا کی, اور سب سے بڑی یہ چیز کہ ہمیں آقا کی محبت عطا کی, ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائی. خدا کی قسم, میں آج بھی جب خطبہ جمعہ دیتا ہوں, میں بار بار لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جائیداد دیں, ہم اپنی اولاد کو جناب ہر چیز دیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں دیتے تو دین کی دولت نہیں دیتے, اسلام کی دولت نہیں دیتے, آقا کی محبت نہیں دیتے. ہم جب بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کی دولت دیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر دیں, گاڑیاں تو زیادہ گاڑیاں دیں, لیکن کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کہ جو ہمیں اپنے والدین کی طرف سے حضور کی جو محبت کی دولت ملی ہے, حضور کے عشق کی دولت بھی ملی ہے, جو ہمارے والدین نے اس طرح کی تربیت کی ہے کہ آج ہم سب بیٹھے ہیں اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے, یہ سارے والدین کی اچھی تربیت کی وجہ سے. تو یہی تربیت ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دینی ہے. جب ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تربیت کریں گے تو یقیناً وہ بھی ہمارے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اسی طرح ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے, اور جن کی اولادیں زندہ ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ پاک سب کو عافیت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میں بار دیگر قبلہ ڈاکٹر صاحب کا اور آپ تمام آپ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم, ایک کلام اس کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ دعا کی جائے گی. محبت سے اس درود پاک میں شامل ہو جائیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ سارا عمل کہیں پہنچ رہا, یہ جتنا بھی ہم عمل کر رہے ہیں یہ سارا کہیں نہ کہیں پہنچ رہا, اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچ رہا ہے, اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی, اور ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی, والدین کی بارگاہ میں. تو اس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہمیں رب بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا محبوب بھی دیکھ رہا ہے, اور اللہ پاک ان کلمات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. درود پاک جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے,
اکثر ہم محافل میں کہتے ہیں کہ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، آپ بھی درود پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جب جب مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اپنے امتی کا درود خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ہمارا پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب بھی یہ عمل پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچائے، انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے، زمین پر حرام کر دیا ہے. فرمایا کہ انبیاء اللہ کی زمین کے اندر بھی صحیح سلامت ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد بھی تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا. اب مجھے بیٹھے بیٹھے ایک اور بات یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے غلام کو اس کا نام لے کر پکاریں گے. جو حضور پر درود پڑھتے ہیں نا وہ خوش ہو جائیں. حضور اس کا نام لے کر پکاریں گے، اس کے والد کا نام لے کر پکاریں گے، اور جس کو پکاریں گے نا وہ غلام خوش ہوگا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، آپ میرے والد کا نام بھی جانتے ہیں. وہ حیران ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہاں میں تمہارا نام بھی جانتا ہوں، تمہارے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، تمہارے دادا کا نام بھی جانتا ہوں، تمہارے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں. وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ کس طرح؟ حضور فرمائیں گے کہ جب دنیا کے اندر تم مجھ پر درود پڑھتا تھا تو تیرا نام، تیرے آباء و اجداد کا نام لے کر تیرا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا. تو حاضر محترم ہم درود پڑھتے ہیں، یہ ہمارا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے ہمارا نام لے کر، ہمارے والدین کا نام لے کر. اور درود پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے یہ بھی سنیں کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین پر سب آل پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. سبھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ جنت میں مصطفیٰ کے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا
جنت میں فاطمہ کی، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب یہی دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اول ہم ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کہ کسے میدان نہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا۔ ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی، جد جاندی ہے جان اکیلی، اس ویلے دا لوکو کوئی نہیں جے بیلی، جد جاندی ہے جان اکیلی، تے تو بیلی تے سب جگ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، تے سجنا باد محمد بخشا سنجی لگ دی حویلی، سجنا باد محمد بخشا سنجی لگ دی حویلی، تے ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نال ہاسے، او دل نہیں لگدا، او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے۔ میاں محمد بخش صاحب، آپ نے یہ کلام حقیقت پر مبنی کلام لکھا ہے، یہ حقیقت ہے، اور یقین جانی اس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ دل پر اتر جانے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹر گئے یار، ٹر گئے یار، اور ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نال ہاسے، او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا یار محمد
جائیے کیڑے پاسے تے باپ مرے لوکو باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرے کنڈ خالی تے ماواں بعد محمد بخشا ایتھے کون کرے رکھوالی